السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ اب آپ کو بینکنگ لاز اور اس کے ساتھ ساتھ بینکنگ پریکٹسز کے بارے میں کافی پتہ چل گیا ہوگا. بہت ساری چیزیں آپ کو پہلے سے پتہ ہیں، ان کے لیگل سگنیفیکینس اینڈ لیگل امپورٹینس اینڈ لیگل پروویژنس، اس سے آپ کو آگاہی حاصل. نیگوشیبل انسٹرومنٹس ہم نے اسٹڈی کیے. آج ہم پرنسپلز آف لینڈنگ اینڈ ڈفرینٹ فارمز آف لونز، فائنانسز اینڈ لینڈنگ دیٹ وی ول اسٹڈی. نیگوشیبل انسٹرومنٹس میں اسٹوڈینٹس ہم نے دیکھا ڈفرینٹ پارٹیز ٹو دا نیگوشیبل انسٹرومنٹس، اور یہ دیکھتے ہوئے جو ہمارا منشا تھی، جس پہ ہم نے زیادہ فوکس کیا، یہ تھا کہ ریسپیکٹو پارٹیز کی رائٹس اینڈ آبلیگیشن اینڈ ڈیوٹیز کیا ہے، ویئر دیز پارٹیز اسٹینڈ، لا کی ریکوائرمنٹس کیا ہے. پارٹیز کا تو آپ کو پہلے سے پتا ہے. پرومسری نوٹ کون پارٹیز ہیں، بل آف ایکسچینج کون کون سی پارٹیز ہیں، چیکس the parties you already know. لیکن یہاں پر جو ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلی بات، these parties they must possess the legal capacity. مائنر ہوگا تو کیا سچویشن ہوگی، انسالوینٹ ہوگا تو کیا ہوگا، persons of unsound minds کیا سچویشن ہوگی. اس کے علاوہ special relationships such as agency relationships، پرنسپل اور ایجنٹ کے ریلیشن شپس، وہاں نیگوشیبل انسٹرومینٹس کے متعلق are dealing in negotiable instruments. What will be the duties, rights, obligations of the respective parties? That is the principal and the agent. تو آپ نے دیکھا کہ نوٹ، جو پرومسری نوٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں جو پارٹیز you already know maker and pay. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ہولڈر will also be a party. ہولڈر کون ہے، ہولڈر ان ڈیو کورس کون ہے، یہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. انڈورسر کی بات کی، انڈورسمنٹ آپ اسٹڈی کر چکے ہیں، بہت ڈیٹیل میں آپ نے اسٹڈی کی، ڈیفینیشن آپ نے دیکھی، ٹائپس دیکھی. تو ایک پارٹی وہ ہے جو انڈورس کر رہا ہے. انڈورسر، ان کی ریسپانسبلٹیز، لائبلٹیز کیا ہوں گی، آبلیگیشنز کیا ہوں گی. پے، جس نے پیمنٹ ریسیو کرنی ہے، جس کی فیور میں انڈورسمنٹ ہے، ہی از آلسو دا پے، انڈورسی جس کو آپ کہتے ہیں. میکر جب بنا رہا ہوتا ہے، جب پرومسری نوٹ کی بات ہے، تو میکر ڈیٹر ہوتا ہے، تو کریڈیٹر ہی از دا پے آف دیٹ. اسی طرح بل آف ایکسچینج میں آپ نے دیکھا ایک ڈرار ہوتا ہے. ڈرار کون ہوتا ہے بل آف ایکسچینج میں؟ ڈرار از دا پرسن ہو ڈراز دا بل آف ایکسچینج. چیک بھی بل آف ایکسچینج ہے، چیک میں ڈرار کون ہوگا؟ اکاؤنٹ ہولڈر ول بی دی ڈرار. ڈرائی از ون آف دی پارٹی. اب بات یہ کہ ہم نے یہاں پر ڈفرینٹ رائٹس اینڈ آبلیگیشن دیکھنی. فار انسٹنس دیر از اے ڈرائی ان اے بل آف ایکسچینج. اس کی کیا لائبلٹیز ہیں، اس کی لائبلٹیز کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں؟ ڈرائی ہوگا بل آف ایکسچینج میں، ایکسیپٹر ہوگا، پے ہوگا، ہولڈر ہوگا، انڈورسر ہوگا، انڈورسی ہوگا. یہ ڈفرینٹ پارٹیز. اب یہ پارٹیز کا پتہ ہونا یا ان کے نام پتہ ہونا وہ کافی نہیں ہے. ان کی رائٹس اینڈ آبلیگیشنز اور ڈیوٹیز کی بات، جیسے کہ بل آف ایکسچینج میں آپ نے دیکھا a person draws a bill of exchange. ڈرائی پر ڈرا کر دیا گیا بل آف ایکسچینج اینڈ دیر از سم پے. اب یہ بل آف ایکسچینج ڈرا کرنے سے ڈرائی کی رسپانسبلٹی کیا ہے، لائبلٹیز کیا ہیں، اس کی آبلیگیشنز کیا ہیں، اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈرائی کی آبلیگیشن، رسپانسبلٹی ڈو ناٹ اسٹارٹ
from the issuance of a bill of exchange, from drawing a bill of exchange. Anybody can draw a bill of exchange. Drawee will not be responsible. اب یہ کیسا نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے جس میں ڈرائی کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے؟ نو، دیر از دا ریسپانسبلٹی اینڈ یو نو دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دیٹ ریسپانسبلٹی. وہ ریسپانسبلٹی کب شروع ہوتی ہے، کس پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے؟ دس ریسپانسبلٹی آف دا ڈرائی دیٹ اسٹارٹس فرام دا پوائنٹ وین دا ڈرائی ایکسپٹس اٹ. اب وہ ایکسپٹر بھی ہو گیا ہے ڈرائی کے ساتھ ساتھ، تو ایکسپٹر کی اوبلیگیشن کیا ہے؟ جب تک اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا تو ڈرار کی پرائمری لائبلٹی ہے ڈرار از ریسپانسبل ٹو دا پیئی. پیئی کو تو ریسپانسبل کوئی نہ کوئی ہوگا، بٹ دیٹ ریسپانسبلٹی وڈ لائی، دیٹ لائبلٹی وڈ لائی ود دی ڈرار، ناٹ ود دا ڈرائی. ڈرائی جب بل آف ایکسچینج کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو اس وقت سے، اس ٹائم سے responsibility and liability of the drawee starts. تو یہ جو ہم ڈفرینٹ پارٹیز دیکھ رہے ہیں، ان کی obligations, responsibilities وہ کیا ہیں، اس اینگل سے ہم نے ان کو اسٹڈی کیا. اب ہم نے ایک اور کانسیپٹ دیکھا، ہولڈر. ہولڈر از دی پارٹی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہولڈر ان ڈیو کورس کی بات کی. ہولڈر ان ڈیو کورس از آلسو اے پارٹی. اب ہولڈر اور ہولڈر ان ڈیو کورس میں فرق کیا ہے؟ پہلے ہم اسٹارٹ ہوتے ہیں کہ ہولڈر کون ہے. ہولڈر دا پرسن ہو از ہولڈنگ این انسٹرومینٹ، میننگ دے بائی ہو ہیز دی پوزیشن آف دیٹ انسٹرومینٹ. چیک جس کے پاس ہے، جس کی پوزیشن میں، ہی از دی ہولڈر. اب بیرر چیک ہے تو بیرر چیک جس کے پاس ہے از دی ہولڈر. بائی جسٹ ڈلیوری ہی بیکمز دی ہولڈر آف دیٹ انسٹرومینٹ. ہولڈر آپ بنیں گے کیسے؟ آرڈر چیک ہے، وہ آپ کی فیور میں انڈورس نہیں ہوا اینڈ یو ہولڈ دیٹ چیک، یو آر ناٹ دی ہولڈر. پوزیشن آپ کے پاس ہے بٹ یو کین ناٹ ریسیو دا پیمنٹ. وہ پیمنٹ ریسیو کرنے کا رائٹ آپ کے پاس کب آئے گا؟ when you receive that instrument, you have the possession of that instrument through endorsement. جو ہم نے بات کی بار بار کہ endorsement and delivery، اس سے نیگوشیشن کمپلیٹ ہوتی ہے، تو یہ رائٹ ہولڈر کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی ہولڈر ان ڈیو کورس. اب اسٹوڈینٹس، یہ ہولڈر ان ڈیو کورس اور ہولڈر میں فرق کیا ہے؟ Holder, anybody who has the possession of the instrument. اب اس کی possession ہونا ضروری ہے. possession کے ساتھ ساتھ اس کی entitlement بھی ہونی چاہیے. He must be entitled to receive that payment. ہولڈر کے لیے یہ باتیں ہونے ضروری ہے. That possession and the right to receive. یہ ہولڈر کے پاس، یہ کریکٹرسٹکس ہولڈر کے ہیں. Then what is the difference between the holder and holder in due course? Holder in due course آپ نے دیکھا کہ when a person becomes the holder in due course, first, as we have discussed, if it is a bearer instrument, he becomes the holder in due course. If he receives that instrument before maturity, if it is a bearer instrument, just possession of that instrument before maturity, that is necessary. اس کے علاوہ اور بھی بات ہے، میچورٹی تک بات پوری نہیں. اگر آرڈر انسٹرومنٹ ہے، that should also be received before maturity, but that should be received through endorsement. That he becomes the holder through endorsement. He is the endorsee of that instrument, but same has been received before maturity. ابھی بات یہ مکمل نہیں ہوئی جیسے میں نے کہا تھا، whether it is bearer or order instrument. ایک اور کنڈیشن ہے، that holder in due course is the person who receives the instrument before maturity.
for valuable consideration, and most important part of it, that he receives it in good faith. یہ good faith کیا ہے؟ تو اسٹوڈینٹس، یہ good faith کی بات یہ ہے کہ وہ انسٹرومنٹ کو ریسیو کرتا ہے before maturity for consideration, and also most important part of it, without notice of the fact that the title of the person from whom he is deriving the title, his own title, is not defective. This is very important part of it. کہ holder in due course, holder ہے وہ, he is a holder for consideration, he is holder before the instrument is overdue, اس کی میچورٹی ڈیٹ سے پہلے پہلے ہولڈر بنتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات، ہولڈر ان ڈیو کورس کے لیے ضروری ہے کہ ان گڈ فیتھ اس کو ہولڈر بننا چاہیے. اگر اس ہولڈر کو یہ پتا ہے کہ جو اس کو ٹرانسفر کر رہا ہے، انڈورس کر رہا ہے، اس کا ٹائٹل ہی ڈیفیکٹو ہے اور وہ انڈورس ہی ہے اس کا، ہی از ناٹ دا ہولڈر ان ڈیو کورس because he is not receiving that instrument in good faith. It is in his knowledge that the endorser's title is defective. If it is so, he is not holder in due course. He will have to be the holder for consideration before maturity, without notice of the fact that the title of the person from whom he is deriving title, his own title, is not defective. That is very important part of it. To be entitled to be called the holder in due course, یہ اس کا ہونا بہت ہی ضروری. باقی تمام جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے، تمام پری کنڈیشنز وہ ہونی چاہیے، لیکن دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف اٹ. تو یہ ہولڈر ان ڈیو کورس کی بات ہم نے کی. دیٹ انسٹرومنٹ شوڈ بی ادروائز کمپلیٹ. باقی جو آپ نے انسٹرومنٹس میں دیکھے اس کے پارٹس، date and everything, if revenue stamps required, those should be there. It should be otherwise complete instrument. پھر نیگوشیشن کی آپ نے ڈیفینیشن دیکھی. نیگوشیشن ہم شروع سے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، and you know that. اب ایک اور بات نیگوشیبل انسٹرومینٹس، کہ نیگوشیبل انسٹرومینٹس کو پریزنٹ بھی کیا جانا ہوتا ہے. نیگوشیبل انسٹرومینٹس پریزنٹمنٹ کے 3 طریقے. بل آف ایکسچینج ہے، دیٹ ول بی پریزنٹڈ، رادر دیٹ کین بی پریزنٹڈ فار ایکسپٹینس. بل آف ایکسچینج ڈرا ہوا ہے تو دیٹ مسٹ بی پریزنٹڈ ٹو دی ڈرائی فار ایکسپٹینس آف اٹ. بل آف ایکسچینج کی ایکسپٹینس آپ جانتے ہیں، دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. اسی طرح کوئی بھی انسٹرومنٹ ہو، اس کو پیمنٹ کے لیے پریزنٹ کیا جا سکتا ہے، پریزنٹمنٹ فار پیمنٹ. اسی طرح فار سائٹ ایک کانسیپٹ، یہ آپ سمجھ لیجیے کہ سائٹ کیا چیز. آپ دیکھتے رہے ٹینر، پیبلٹی، اس کے طریقہ کار. ہم نے بات کی 60 days آفٹر ڈیٹ، 30 days آفٹر ڈیٹ. یہ بل آف ایکسچینج اس طرح بھی ڈرا کیا جا سکتا ہے. 60 days after sight, 30 days after sight, 120 days after sight, 180 days after sight. عام طور پر 180 days تک بل آف ایکسچینج ہوتے. اب یہ سائٹ کیا ہے؟ سائٹ پریزنٹمنٹ. یہ جب پریزنٹ کیا جائے گا ناٹ فار پیمنٹ بٹ فار سائٹ. وہ جو ڈیٹ ہوگی جب سائٹ پرپز کے لیے پریزنٹ کیا جائے گا، اس ڈیٹ کے بعد یہ آپ کاؤنٹ کریں گے کہ اس کی میچورٹی ڈیٹ کیا ہے. وین اٹ از پریزنٹڈ فار سائٹ، اگر اٹ از 60 days آفٹر سائٹ، تو اس کے 60 days کے بعد دیٹ انسٹرومنٹ ول بی ڈیو فار پیمنٹ. تو پریزنٹمنٹ کے آپ نے دیکھے 3 مقاصد ہو سکتے ہیں. پریزنٹمنٹ فار مے بی فار ایکسیپٹینس، پریزنٹمنٹ مے بی فار پیمنٹ، اینڈ پریزنٹمنٹ میں بھی فار سائٹ پرپزز. اس کے علاوہ یہ جو انسٹرومینٹس کی جب میں بات کرتا ہوں تو یہ بات بھی میں بار بار کرتا ہوں
اور یہ آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ چیک اٹ از آلویز پیبل آن ڈیمانڈ. یہ آفٹر سائٹ یا فار ایکسیپٹنس یہ چیک پر لاگو نہیں ہوتا. آل دو چیک از اے بل آف ایکسچینج, چیک از اے نیگوشیبل انسٹرومنٹ, بٹ دس پرنسپل ڈزنٹ اپلائی آن چیکس. اس کے علاوہ ہم پیمنٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ پیمنٹ کرنی ہو, اس کے رولز جو ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹس میں دیے گئے. نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ بڑا ہی کمپریہنسو لا ہے, اس کی بینکنگ میں بڑی امپورٹنس ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے امپورٹنٹ فیچرز جو ہیں ان کو ہم اسٹڈی کریں, اینڈ دیٹ وڈ ہیلپ یو ان فردر اسٹڈیز. اس کے علاوہ آپ کو ہینڈ آؤٹس دیے جائیں گے, فردر میٹیریل دیے جائے گا تاکہ آپ اس کو مزید دیکھ سکیں, کیونکہ ہم نے اور بہت سارے ٹاپکس کور کرنے ہیں, اس لیے نیگوشیبل انسٹرومنٹس پر زیادہ وقت نہیں دیا جا سکتا. تو واٹ ایور وی ہیو اسٹڈیڈ دیٹ وڈ بی کوائٹ بینیفیشیل ٹو یو, اور آپ کے پرپزز کے لیے وہ کافی ہوگا. آپ اسٹوڈینٹس, ہم بینکنگ لا کے ساتھ بینکنگ پریکٹسز بھی دیکھ رہے ہیں. اب بینکنگ میں ایک بہت امپورٹنٹ کام وہ لینڈنگ کا ہے, کریڈٹ کا ہے, لونز کا ہے. اب یہ لونز کیا ہوتے ہیں, یہ کریڈٹ کیا ہوتے ہیں, ان کے پرنسپلز کیا ہیں, ان کی مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے, اوور آل بینکنگ کی کریڈٹ پالیسیز کیا ہوتی ہیں, یہ تمام چیزیں ہم اسٹڈی کریں گے. ناؤ وی موو آن پرنسپلز اینڈ فارمز آف لینڈنگ. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ بینکنگ کمپنیز یا بینکنگ بزنسز, اس کا پرپز کیا ہے. بینکس پروفٹ میکنگ آرگنائزیشنز لائک اینی بزنس, their prime objective is making money, earning profits, revenue generation آپ کہہ سکتے. Maximization of profit is the main objective, تاکہ اپنے ڈپازیٹرس کو ہائر انٹرسٹ اینڈ پروفٹس پے کر سکیں, اسی طرح شیئر ہولڈرس کو بیٹر ڈیویڈینڈ وہ دے سکیں. تو یہ بینکنگ بزنس کا مین آبجیکٹو جو ہے وہ یہ نظر آتا ہے. اب یہ سارا کام کیسے کیا جاتا ہے, دیٹ یو ہیو اسٹڈیڈ ان فائنینشیل سسٹم, جس کو آپ فائنینشیل انٹرمیڈیشن کے نام سے جانتے ہیں. فائنینشیل انٹرمیڈیشن کیا ہے؟ بینک ڈپازیٹر سے ایک طرف سے پیسے کو کلیکٹ کرتے ہیں, جو ان کے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ان سے پیسہ لیتے ہیں, اور اس پیسے کو وہ ڈسپرس کرتے ہیں, کریڈٹ دیتے ہیں, لون دیتے ہیں, اور ڈفرینٹ وینچرز میں اس کو استعمال کرتے ہیں, انویسٹمنٹس کرتے ہیں. دس از دی فائنینشیل انٹرمیڈیشن. اور یہ پروفٹ ارننگ کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کو ہم سپریڈ کہتے ہیں. سپریڈ جتنا زیادہ ہوگا پروفٹ اتنا زیادہ ہوگا. سپریڈ کیا ہے کہ جو آپ ڈپازٹس لے رہے ہیں ان کے اوپر جو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے پروفٹ کی, اس پر آپ لوور ریٹ پر پیمنٹس کریں. جب لینڈنگ کر رہے ہیں, انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, اس پر آپ کو ہائر ریٹس ملے, اور ان دونوں کا ڈفرنس جتنا زیادہ ہوگا وہ بینک کے لیے بینیفیشل ہوگا. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے, اور نہ یہ کوئی میتھمیٹیکل پروپوزیشن ہے کہ جی اس کو ہم زیادہ کر لیتے ہیں پروفٹ بڑھ جائے گا. Because the banks and the financial institutions, they are living in a competitive world. تو وہاں پر competition within banks بھی ہے, other institutions سے بھی ہے, مارکیٹ کے دوسرے جو پلیئرز ہیں ان سے بھی. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. If such situation is available, the banks and all the businesses they try to make as much profit as they can. Anyway, یہ فائنینشیل انٹرمیڈیشن کے ذریعے یہ کام کرتے. سب سے زیادہ جو پروفٹ میکنگ یا ریونیو جنریشن وہ کسی بینک کے کریڈٹ پورٹ فولیو میں, یہ جو لونز دیتے ہیں, لینڈنگ کرتے ہیں, سب سے زیادہ پرسنٹیج اگر آپ بینکس کی بیلنس شیٹ دیکھیں
تو وہاں پر آپ کو فوکس آپ دیکھیں تو زیادہ کنسنٹریشن دو ہیڈز میں ہوتی، ایک ڈپازٹس میں، دوسرے لینڈنگز میں، لونز. تو یہ دو مین پورٹ فولیو. اب یہ کریڈٹ پورٹ فولیو، اس میں پروفٹ جنریشن کا زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے دیز کریڈٹس، لونز، ایڈوانسز، دیز آر دا لائف بلڈ آف اے بینکنگ بزنس. تو اسٹوڈینٹس، یہ لینڈنگ یا کریڈٹ بہت امپورٹنٹ فار ایکڈیمکس پرپسز. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کریڈٹ ہے کیا. آپ سب جانتے ہیں، آپ لون کہہ لیں گے، کریڈٹ نہیں کہیں گے. لیکن آپ جو بینکنگ لا پڑھ رہے ہیں، یو مسٹ نو واٹ اے کریڈٹ از. واٹ اے کریڈٹ از ان دی آئیز آف لا. کریڈٹ کو آپ نے ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا. ایک ڈیفینیشن آپ دیکھیے، آپ کے سامنے ہے، تاکہ آپ کو کریڈٹ کا لیگل پرسپیکٹو بھی پتا چلے. دی پاور ٹو obtain goods or services by giving a promise to pay a certain sum of money at a specified date in future. یہ ایک ایسی پار دیتا ہے کریڈٹ ٹو obtain goods or services. آپ منی ٹرمز میں بینک کے پاس جائیں گے، بینک کین گیو یو دا منی، بینک کین پرووائڈ یو دا فنڈس، بینک کین پرووائڈ یو نان فنڈیڈ فیسلٹیز. تو یہ جو فیسلٹیز آپ لیتے ہیں، اس سے زیادہ تر کیا پار حاصل ہوتی ہے؟ ٹو obtain goods or services. لیکن آپ کیا بینک کو دیتے ہیں؟ یہ آپ لے رہے ہیں، کریڈٹ لے رہے ہیں، لون لے رہے ہیں. واٹ یو آر گیونگ ان ریٹرن. یہاں میں انٹرسٹ کی یا انسٹالمنٹس کی بات نہیں کر رہا، میں لیگل سینس میں بات کر رہا ہوں. یو گیو دا پرومس، یو گیو دا پرومس ٹو دی بینک اور ٹو اینی کریڈیٹر ٹو پے a certain sum of money at a specified date in future. کریڈٹ آپ آج لے رہے ہیں، پرومس آپ فیوچر کا دے رہے ہیں. اگر یہ پرومس نہ ہو تو یہ کریڈٹ ملنا آپ کو مشکل ہو جائے. یہ بھی آپ نے پڑھا، یہ پرومسری نوٹ کیا ہے؟ پرومسری نوٹ میں آپ کیا دے رہے ہیں؟ پرومسری نوٹ میں میکر کیا دے رہا ہے؟ میکر انڈر ٹیکنگ تو دے رہا ہے. وہ انڈر ٹیکنگ کیا ہے؟ وہی تو پرومس ہے. اس پرومس میں کیا کہتا ہے؟ I undertake to pay you this amount on demand or certain future date or a specified date. تو یہ پرومس دے رہا ہے اور کریڈٹ لے رہا ہے. تو کریڈٹ کا یہ میکنزم ہے. اینڈ وین یو انڈرٹیک اینڈ وین یو پرومس، تو لیگل بائنڈنگ آپ پر آ جاتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا پرومسری نوٹ پہ جب ہماری بات ہو رہی تھی، یو مسٹ بی ریمبرنگ کہ لون میں سب سے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ، آپ بہت ساری کولیٹرل دیکھیں گے، دا موسٹ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ان فائنینسز، ان لونز، ان کریڈٹ، دیٹ از دی پرومسری نوٹ. ایک اور ڈیفینیشن آپ دیکھ لیجئے کریڈٹ، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. کریڈٹ از اے پریزنٹ رائٹ ٹو فیوچر پیمنٹ. اب اسے سمجھیے کیا بات کی گئی کہ یہ آپ کو رائٹ آج دے رہے ہیں. یو ہیو دا رائٹ ٹو دا منی. بے شک آپ نے کریڈٹ لیا ہے، لون لیا ہے، یو کین یوز دیٹ منی. یہ پریزنٹ رائٹ ہے اگینسٹ دا فیوچر پیمنٹ، پرومس آف دا فیوچر پیمنٹ. تو یہ بریفلی کریڈٹ ہے کیا، جس کے ہم پرنسپلز اور باقی جو اسپیکٹس ہیں دیکھنے جا رہے ہیں. اب بینک میں جیسے میں نے بات کی کہ آپ کو بینک کی بیلنس شیٹ میں دو امپورٹنٹ چیزیں ملیں، دو امپورٹنٹ ہیڈز ملیں. ایک آپ کو ڈپازٹس، دوسری سائڈ پر آپ کو کریڈٹ ملے گا، لونز ملیں گے، ایڈوانسز ملیں.
اب یہ دو ہیڈز ہیں. بیلنس شیٹ آپ جانتے ہیں, ایسٹس اینڈ لائبلٹیز. ڈپازٹس بینک کی لائبلٹیز, بینک ڈیٹر ہے آپ کا. جب بینک لون دیتا ہے تو وہ بینک کے ایسٹس. اینی وے ہم اس فائنینشیل ڈسکشن میں نہیں جا رہے. اب کسی بھی وینچر میں, بزنس میں, ایکٹیویٹی میں رسک تو ہوتے ہیں. انہیرنٹ رسک آر آلویز دیئر, whether it is business or any venture or undertaking or any activity. اب کریڈٹ مینجمنٹ کیونکہ سب سے بڑا پورٹ فولیو ہے بینک میں, اس کے لیے مینجمنٹ اسٹریٹجیز چاک آؤٹ کرنا وہ بینکس کے لیے بہت ضروری. اب یہ اوور آل رسک مینجمنٹ کا حصہ ہے. آپ جہاں بھی جائیں گے, جس بزنس میں بھی ہوں گے, اٹ از ناٹ پرٹیکولر ٹو دا بینکنگ بزنس. آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ رسک مینجمنٹ کر رہے ہوتے. رسک دیٹ یو نو اٹ از انیویٹیبل, اٹ یو ول فائنڈ اٹ ول بی ایوری ویئر. خواہ یہ کوئی بزنس ہو, خواہ کوئی وینچر ہو یا ادر ایکٹیویٹیز. رسک کے بارے میں کہتے ہیں دیٹ رسک کین ناٹ بی ایلیمینیٹڈ آل ٹوگیدر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسک سے آنکھیں بند کر لی جائیں. اس کو جس حد تک میٹیگیٹ کیا جائے, کنٹرول کیا جائے, وہ کرنا جو ہے دیٹ از دا رسک مینجمنٹ. رسک کو مینج کرنا, کنٹرول کرنا, ریڈیوس کرنا, میٹیگیٹ کرنا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو یہ لینڈنگ میں, کریڈٹ میں, وہاں بھی اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. تو رسک مینجمنٹ از اے پروسیس. اس پروسیس میں اسٹوڈینٹس کیا کچھ ہمیں نظر آتا ہے؟ اس پروسیس کی سٹیجز کیا ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ بات آئیڈینٹیفیکیشن آف دا انہیرنٹ رسک, جس کو ہم رسک ایکسیپٹنس بھی کہتے ہیں. پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے کہ آپ کے کریڈٹ پورٹ فولیو میں کون کون سے رسک ہیں. پھر ڈیولپمنٹ آف دا سولوشنس ٹو آئیڈینٹیفائڈ رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ کو سولوشن ڈیولپ کرنے پڑیں گے. Developing different solutions to mitigate those identified risks. Now, you will also have to identify the opportunities. Returns کیا ہیں کسی کام میں, کسی ایکشن میں؟ آپ لون دینے جا رہے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے کہا یہ رسک ہیں وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی. یہ ہم لون دینے جا رہے ہیں, اس میں ہمارا کیا ریٹرن ہے؟ سو یہ ریٹرنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ بہت ضروری ہے ان بینکنگ بزنس, کسی بھی بزنس. دین اوائڈنگ لاسز, یہ کچھ سٹیجز. یہ لاسز وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے, ان کو اوائڈ کرنا, اس کے لیے پالیسیز, اسٹریٹجیز چاک آؤٹ کرنا, ڈفرینٹ اسٹیپس لینا. اب بینک لون سپورٹ میں کیا اسٹیپس لیتے ہیں وہ ہم ادھر جا رہے ہیں. اب یہ رسک مینجمنٹ کی ایک اور اپروچ کہتے ہیں اوائڈ رسک, یہ ہم نے پہلے بھی بات کی. دوسری بات ہے ڈائیورسفائی رسک, رسک کو آپ سپریڈ کر دیں. انیشیل لیکچر میں ہم جو فائنینشیل سسٹم کی بات کر رہے تو اس پر بات ہماری ضرور ہوئی ہوگی کہ ڈائیورسفیکیشن کیا ہے, رسک شیئرنگ کیا ہے. تو ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو جب ہوتے ہیں تو ان میں رسک شیئرنگ ہوتی. اف یو ہیو سو مینی پورٹ فولیوز, تو اگر کچھ میں آپ کے لاسز بھی ہو جائیں, اینڈ دیر ول بی ارننگ ایسٹس ایز ویل, تو اب کچھ آپ کے پورٹ فولیو ارن کر رہے ہوں, زیادہ ارن کر رہے ہوں, تو آپ کا رسک تو ہے, رسک کو آپ نے سپریڈ کر دیا ان ڈفرینٹ پورٹ فولیوز. تو دیر آر ڈفرینٹ ٹیکنیکس جس کے ذریعے رسک کو ڈائیورسیفائی کیا جاتا ہے, سپریڈ کیا جاتا ہے. دین کنٹرول ایڈورس ایونٹس, اس کے لیے اسٹریٹجی بنانا. اس کے ساتھ ساتھ شیئر رسک ود another پارٹی کیسے ہو سکتی؟ یہ جب آپ انشورنس پالیسیز لیتے ہیں, یو آر شیئرنگ یور رسک ود دا انشورنس کمپنی. تو یہ طریقے انشورنس بینک میں بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ لونز ہوں, ایڈوانسز ہوں, کچھ وہاں پر انشورنس ضرور کروائی جاتی. تو دیٹ از دا شیئرنگ آف دا رسک ود دی ادر پارٹ. انشورنس کمپنی سے
آپ اپنے رسک کو شیئر کر رہے ہیں. ٹرانسفر رسک جو آپ جانتے ہیں, آؤٹ سورسنگ جس کو آپ کہتے ہیں, اینڈ دا ایکسیپٹینس آف دا رسک. یہ بڑی امپورٹنٹ بات, یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا رسک. اور اس کے لیے آپ بینک میں دیکھیں گے آئیڈینٹیفائی کرنا, ایکسیپٹ کرنا, اور جہاں پر آپ کے لاسز ہو رہے ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ پروویژنس کرنا, یہ بینکنگ میں بہت ضروری ہے. پروڈینشیل ریگولیشن میں بھی دیا گیا ہے, ادروائز بھی دیز آر ویری امپورٹنٹ. تو یہ کریڈٹ میں رسک مینجمنٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو یہ رسک مینجمنٹ کیوں کی جاتی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں. اب اس کے بینیفٹس کیا ہیں رسک مینجمنٹ؟ یہ افیکٹو اسٹریٹجک پلاننگ میں مددگار ہوتی. بیسٹ کاسٹ کنٹرول, جب آپ بجٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یو ہیو دا, اف ناٹ بیسٹ, یو ہیو دا بیٹر کاسٹ کنٹرول. دین انہینسنگ شیئر ہولڈر ویلیوز. رسک مینجمنٹ سے شیئر ہولڈرس کی ویلیوز بڑھ رہی, شیئر ہولڈرس کو بیٹر ڈیویڈنڈس جو ہیں وہ مل رہے ہیں. اس کے ساتھ یو آر کریٹنگ بیسٹ پریکٹس ان کوالٹی آرگنائزیشن. وہ بینک ہو یا کوئی اور بزنس ہو, وہاں پر یہ کام ہو رہا ہوتا. اینڈ یو آر پروٹیکٹنگ یور بینک, یور آرگنائزیشن. اس کی پروٹیکشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ میجرز لیے جائیں, اور بینکنگ میں بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے زیادہ ایمفیسس وہ کریڈٹ مینجمنٹ پر دیا جاتا ہے بینک. تو دیز آر دا ڈفرنٹ بینیفٹس وچ بینکس ڈیرائیو اور any organization derive when risk management measures are taken. بینکنگ انوائرمنٹ جیسے میں نے بات کی پہلے بھی کہ یہ کوئی اسپریڈ کو بڑھا دینا, یہ کوئی میتھمیٹیکل ایکسرسائز نہیں ہے. اس کے لیے یو ہیو لیو ان دا مارکیٹ. اور بینکنگ انوائرمنٹ دیٹ از ویری کمپیٹیٹو انوائرمنٹ ان وچ دا بینکس آر ورکنگ. دیر از نیک ٹو نیک کمپٹیشن بٹوین دا بینکس, and also they have faced competition from other financial institutions. تو اس انوائرمنٹ میں بینکس کو کام کرنا پڑتا ہے. تو ایک باٹم لائن رکھنی پڑتی ہے بٹوین دا ڈپازٹ ریٹس اینڈ دا لینڈنگ ریٹس. اگر یہ کسی بھی وجہ سے آؤٹ آف پروپورشن ہو جائیں تو شارٹ لیو اسٹریٹجی کے طور پہ تو یہ چل سکتا ہے, لیکن یہ کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اور بہت سارے کمپیٹیٹرز ہیں. یہ نہیں کہ بینکس نے بینک سے کمپیٹ کرنا ہے, بینکس نے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ہی کمپیٹ کرنا ہے, بینکس نے اسٹاک ایکسچینج سے بھی کمپیٹ کرنا ہے. اور جو ڈپازیٹرز ہیں وہ ادر وینچرز میں جا سکتے ہیں. دے کین گو ٹو دا ریئل اسٹیٹ اف دے آر ناٹ ارننگ آر گیٹنگ بیٹر dividend or the better profits from the banking sector or the financial sector. تو یہ باٹم لائن رکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ پروفٹ پریشرز بھی ہیں اور ڈپازٹس موبلائزیشن بھی ہے, اس کے درمیان ایک باٹم لائن رکھنی ہوتی. تو بینکس آر ایکسپوز ٹو سو مینی رسک. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہیں, اس کے بڑے فائدے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف دا رسک وچ آر ایسوسیٹڈ ود دی ٹیکنالوجی. تو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا, وہ رسک آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کے مطابق کام کرنا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اب بہت سے رسک ہیں, ان کی ڈیٹیل میں تو میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم کریڈٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم پرنسپلز آف لینڈنگ اینڈ فارمز آف لینڈنگ کی بات کر رہے ہیں. رسک جو رسک ٹائپس ہیں which are confronted by the banks, at the top of it that is the credit risk. اس کے علاوہ اور رسک ہیں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے. مارکیٹ رسک ہیں, انٹرسٹ ریٹ رسک ہیں, لیکوڈیٹی رسک ہیں, آپریشنل رسک. مارکیٹ رسک یہی بات ہو رہی تھی کہ مارکیٹ میں ڈیو ٹو سو مینی فیکٹرز وہ رسک موجود ہیں. مارکیٹ کین گو اپ اینڈ ڈاؤن اور اس کا اثر بینکوں پر پڑ سکتا ہے. اگر مارکیٹ میں دوسرے کمپیٹیٹرز وہ بیٹر انٹرسٹ پے کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں تو پروفٹ بیس پہ کام کر رہے ہیں. اگر گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو آپ کو انٹرسٹ بیس بینکنگ بھی نظر آئے گی.
ہم ریٹرن کی بات کر لیتے ہیں. اگر بیٹر ریٹرن انہیں مل رہے ہیں یا اویلیبل ہیں تو پیپل ول موو ٹو دوز وینچرز, دوز انسٹیٹیوشن. اب گلوبلی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, دوز فیسلٹیز آر اویلیبل. تو اس سے جب انویسٹرز کو اپرچونٹیز ہیں تو بینکرز کے لیے ہارڈر کمپٹیشن بھی ہے. تو اس انوائرمنٹ میں آپ نے اپنے آپ کو مینج کرنا ہے, رسک کو مینج کرنا ہے, ارننگز کو, ریٹرنز کو بڑھانا ہے. لیکوڈیٹی رسک ہو سکتے ہیں, آپریشنل رسک ہو سکتے ہیں, ان کو کور کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسٹیپس لیے جاتے. یہ اپنے طور پر ایک ٹاپک ہے, ان ڈیٹیل ان کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے, لیکن ہمارا یہاں پہ فوکس جو ہے دیٹ وڈ ریمین آن دا کریڈٹ رسک. اب یہ کریڈٹ رسک ہے کیا؟ کریڈٹ رسک یہ ہے کہ جو کریڈٹ آپ نے دیا, جو فائنینسز آپ نے دیے, جو لونز آپ نے دیے, وہ واپس نہ آئے. ایک لے مین کی لینگویج میں آپ یہ بات کر, ڈیفالٹ ہو جائے کمپلیٹلی اور پارشلی. جب آپ فائنینس کرنے جا رہے ہیں, لینڈنگ کرنے جا رہے ہیں, دیٹ رسک از آلویز دیئر. اب اس رسک کو ذہن میں رکھنا اور اپنے رسک کو سیف گارڈ کرنا, اس کے لیے ڈفرینٹ اسٹیپس لینا, یہی آپ کی کریڈٹ مینجمنٹ. اس بیسس پہ کام کرتے ہیں بینکس وین دے آر میکنگ کریڈٹ. اب اس کو کیسے اچیو کرتے ہیں, یہ دیکھنے والی بات ہے. ہم باقی رسک کی بات نہیں کر رہے, کریڈٹ رسک کی بات کر رہے. ایز وی موو فارورڈ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بینکس کون کون سے اسٹیپس لیتے ہیں جس سے یہ کریڈٹ رسک جو ہے اس کو مینج کرنے کی کوشش کرتے. دا پراپر ورڈ وچ از یوزڈ ان ماڈرن ڈیز, دیٹ از دی مینجمنٹ. سو اٹ از اے کریڈٹ مینجمنٹ. ان فیکٹ ہر بینک کے لیے ضروری ہے دیٹ بینک شوڈ ہیو اے کریڈٹ پالیسی. اب بینک کی پہلے کوئی کریڈٹ پالیسی ہوگی تو اس کے بعد وہ فردر آگے بڑھیں. کسی بھی کریڈٹ پالیسی کے مین فیچرز کیا ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں. دیز پالیسیز ڈیفر فرام بینک ٹو بینک, لیکن یہ مین فیچرز ہیں, یہ آپ کو ہر بینک میں نظر آئیں گے, ہر بینک کی کریڈٹ پالیسی میں نظر آئیں. پہلی بات جس پر فوکس کرنا ہے بلکہ جو مینڈیٹری ہے, that is the credit that must be in line with the SBP regulations and instructions. SBP نے جو پروڈینشل ریگولیشن جاری کی ہیں یا SBP کی اور جو انسٹرکشنز ہیں, credit should be in line to those instructions and regulations. اس کی ڈیویشن میں اس کے اگینسٹ آپ فائنینس نہیں کر سکتے. تو کریڈٹ پالیسی بناتے ہوئے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری پالیسی میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ کانٹراڈکٹری ہو, جو کہ وائلیشن ہو کسی انسٹرکشن کی, ریگولیشن کی. یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا بیکاز اٹ از مینڈیٹری. یہاں آپ کے پاس آپشن نہیں ہے پالیسی میکرز کے پاس. اب ایک اور پرنسپل جو دیکھا جاتا ہے کسی بھی کریڈٹ پالیسی میں, یہ آپ کو ان بٹوین دا لائنز یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کریڈٹ جو دینے جا رہے ہیں وہاں پر جو اصل چیز ایویلویشن میں, ادر سٹیجز, سینکشن میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ لون جو یہ کریڈٹ ہے دیٹ شوڈ بی سیلف لیکویڈیٹنگ, سپورٹڈ بائی کیش فلوز. کہ جو لون آپ دینے جا رہے ہیں, جس پرپز کے لیے آپ لون دینے جا رہے ہیں, بزنس کی اگر بات کریں تو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آئے گی. لونز کین بی فار ڈفرینٹ پرپز. بزنس کے لیے جو آپ کوئی لون دینے جا رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں گے جس بزنس کے لیے آپ فائنینس کر رہے ہیں کیا اس بزنس میں وہ جان ہے. ان سمپل ورڈز آپ پہلے یہ سمجھ, اس بزنس میں یہ جان ہے کہ وہ بزنس اس کو واپس کر سکتی ہے. میننگ دے بائے
that business must have the capacity to repay. آپ اس میں بہت ساری چیزیں دیکھیں گے, اس کے کیش فلوز دیکھیں گے, اس کی سیلز دیکھیں گے, ان کی کریڈٹ سائیکل دیکھیں گے. یہاں میں کریڈٹ سائیکل آف دی بزنس کی بات کر رہا ہوں. بزنس بہت اچھا جا رہا ہے, سب کریڈٹ سیلز ہیں, کوئی پیسہ واپس نہیں آ رہا. They don't have the cash flows to repay your loan. آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو جس کے لیے آپ جا رہے ہیں یہ آپ نے ایویلویشن کرنی ہے. تو یہ انڈر لائن فیکٹر جس پر کریڈٹ پالیسیز بیس کرتے ہیں, اس میں کوئی بھی کریڈٹ ہے وہ سیلف لیکویڈیٹنگ ہونا چاہیے, اس کا ڈپینڈنس کسی اور چیز پر نہ ہو. جو ہم کولیٹرلز کی بات کرتے ہیں, اور وہ سیکنڈری بات ہے. پرائمری بات ہے کہ اس وینچر میں, اس بزنس میں اتنی طاقت ہونی چاہیے, فائنینشلی وائبل ہونی چاہیے, اس کے کیش فلوز کی پوزیشن ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ارننگ بھی کریں, اپنے ایکسپینس بھی میٹ کریں, پروفٹس بھی ارن کریں, اور آپ کا لون بھی واپس کر سکیں. یہ آپ نے ایویلویشن کرنی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ضروری ہیں. دا لون شوڈ بی ویل کولیٹرائزڈ. کولیٹرلز ہونے چاہیے اور ایڈیکویٹ مارجنز رکھنے ہوں گے. یہ کولیٹرلز کیا ہیں؟ لون سپورٹ میں ہم دیکھیں گے کہ واٹ دیز کولیٹرلز آر. ان کولیٹرلز کی امپورٹنس کیا ہے یہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. لیکن کریڈٹ پالیسی میں امپورٹنٹ بات ہے کہ کولیٹرلز کے لیے بنائیں گے کہ یہ لون ہے, پالیسی میں دیں گے اس لونز کے لیے یہ کولیٹرلز لینی ہے. دیر آر سو مینی کولیٹرلز. یہ کولیٹرلز لینا بہت ضروری ہے. مارجنز جو ہیں پراپر مارجنز ہونے چاہیے. یہ مارجن کیا ہوتے ہیں؟ سے آپ نے 100,000 روپیز کا کوئی لون دیا, اب 100,000 کے لیے آپ کہتے ہیں کہ 100,000 کی کوئی نہ کوئی کولیٹرل, کوئی سیکیورٹی ہونی چاہیے آن دا بیک آف اٹ. آپ وہ لے لیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مارکیٹ میں فلکچویشنز ہو, اور یہ جو سیکیورٹی آج 100,000 کی ہے اگر واپس لینے ہم جائیں تو اس وقت اس کا ریٹ 60,000. اس کے لیے آپ کو مارجن لینا پڑے گا کہ 100,000 نہیں, 100,000 کے ساتھ کچھ مارجن بھی ہو, تاکہ یہ فلکچویشن جو بھی وہ فلکچویشن آپ کنسیو کرتے ہیں دیٹ از یور انڈرسٹینڈنگ, اس کے مطابق مارجنز ہونے چاہیے. لیکن میں یہاں یہ بتاتا چلوں آپ کو, کیونکہ آپ بینکنگ پریکٹس دیکھ رہے ہیں, کہ یہاں پر دو قسم کے مارجن. ایک مارجن اسٹیچوٹری مارجنز کہتے ہیں, جو کہ سینٹرل بینک کی طرف سے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے مینڈیٹری ہیں, اسٹیچوٹری ہیں. وہ مارجنز تو آپ کو اس کے مطابق لینے پڑیں گے. ویئر ایور اٹ از پریسکرائبڈ بائی دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان, وہاں تو آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. یو ہیو ٹو کمپلائی ود دی انسٹرکشنز آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. لیکن اگر آپ چاہیں کہ اس سے زیادہ مارجن رکھنا چاہیں تو یہ آپ کے کریڈٹ پالیسی کا حصہ ہو سکتا ہے, اینڈ یو آر دا ون ٹو میک ڈیسیشن. آپ اس سے زیادہ مارجنز بھی رکھ سکتے ہیں. اب کریڈٹ پالیسی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کریڈٹ دیٹ مسٹ بی ان لائن ود دی ٹارگٹ مارکیٹ آف دی بینک. ہر بینک کی اپنی ٹارگٹ مارکیٹ ہے, اس کی اپنی ایکسپرٹیز ہے, اس کی لائن آف بزنس ہے, اس کے پاس پروفیشنل اس کے مطابق موجود ہیں. تو جو اس کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے اور جو اس کے ریسورسز ہیں اسے اس کے اندر رہتے ہوئے فائنینسنگ کرنا چاہیے. اپنے ٹارگٹ مارکیٹ بھی دیکھے, اپنے ریسورسز بھی دیکھے, اس کے اندر رہتے ہوئے یہ سارے سٹیپس لینے ہوں گے. پھر رسک ایسیٹس ایکسیپٹنس کرائیٹیریا جو ہے وہ اسٹیبلش کرے. تو یہ کریڈٹ پالیسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا کیا کچھ بینک نے دیکھنا ہوتا ہے کریڈٹ پالیسی ڈیزائن کرنے کے لیے. کریڈٹ کو ایسے اسٹرکچر کریں جو پالیسی کے اندر جو پوائنٹس ہوں گے. دس پالیسیز وہ ڈفر فرام بینک ٹو بینک. ہم تو مین فیچر دیکھ رہے ہیں کسی کریڈٹ پالیسی میں کیا ہو سکتے ہیں, کن پوائنٹس پر ایک کریڈٹ پالیسی فوکس کرتے ہیں. کریڈٹ دیٹ شوڈ بی اسٹرکچر ٹو میٹ دا کسٹمرز نیڈ. اور
اس پر بہت بات ہو سکتی ہے کہ کسٹمرز نیڈ، بڑا سبجیکٹو سی بات نظر آتی ہے دیکھنے میں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے، یہاں پر آپ اپنے کسٹمرز کا دیکھ رہے ہیں کہ کسٹمرز کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اگر کسی کسٹمر کی ریکوائرمنٹ دیٹ از 10 ملین روپیز اور آپ اسے کہیں کہ ہم آپ کو 5 ملین دیتے ہیں، اٹس بیٹر ٹو ریجیکٹ دیٹ پروپوزل رادر ٹو گیو ہم 5 ملین روپیز. 5 ملین روپیز سے تو وہ پروجیکٹ دیٹ وڈ ناٹ رن، اور جب اس کے پاس ڈیفیشنسی ہوگی کیپٹل اور وہ پروجیکٹ ہی رن نہیں کر سکتا تو یہ آپ کا 5 ملین بھی واپس نہیں آئے گا. تو آپ کی ایویلویشن، فائنینشیل ایویلویشن اینڈ ادر، جس کو ہم اپریزل کہتے ہیں، اس میں تمام اسپیکٹس دیکھنے ہیں، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسٹمر کی ایکچوئل نیڈ کیا ہے. اس سے یہ کوئی مراد نہیں ہے کسی کسٹمر نے کہا مجھے 10 ملین چاہیے اور آپ کی اسیسمنٹ بتاتی ہے کہ نہیں اس کی ریکوائرمنٹ تو 2 ملین سے زیادہ ہے نہیں. You can sanction 2 million instead of 10 million. But if you reach at the conclusion that the loan required is 10 million, تو وہاں آپ کو 10 ملین دینا چاہیے. پھر آپ یہ نہ کریں کہ آپ کہیں نہیں جی آپ کو 8 ملین دے دیتے. اب you will have to go and revert to the other sources and may not be able to get that loan. آپ کے لیے پرابلم ہو جائے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات، لون میں ڈائیورسیفیکیشن ہونی چاہیے. ڈائیورسیفیکیشن ود ریسپیکٹ ٹو دا انڈسٹریز، بزنسز، ایریاز، ریجنز، یہ ڈائیورسیفیکیشن ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ایک انڈسٹری سے اٹیچ ہو گئے، وہ انڈسٹری اگر از ان ہاٹ واٹر، از ناٹ میکنگ پروفٹ، دیر آر بیڈ ڈیز، کوئی پرابلم آ جاتا ہے اس انڈسٹری کے ساتھ تو یو ول کولیپس. یا آپ کو اگر ڈفرینٹ انڈسٹریز میں، ڈفرینٹ پروجیکٹس میں، ڈفرینٹ ایریاز میں، ڈفرینٹ ریجنس میں یہ ڈائیورسیفیکیشن موجود ہے آپ کے پاس، تو اگر ایک جگہ پرابلم بھی ہوگا تو دوسری جگہ آپ ارن کر رہے ہوں گے. مانیٹرنگ کا، ایویلویشن کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو اسٹوڈینٹس کی کریڈٹ پالیسی ڈیزائن کی جاتی ہیں بینک، ایوری بینک ہیز اٹس کریڈٹ پالیسی. اس کے مین فیچرز کیا ہیں وہ ہم نے دیکھا. اب ہم ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے ہم کریڈٹ سائیکل کو دیکھیں کہ بینک میں کیسے کام ہو رہا ہوتا ہے. یہ کریڈٹ یا لون جو ہے یہ ملتا کیسے، اس کے سٹیپس کون سے ہیں. بہت ساری باتیں ہم نے کریڈٹ پالیسی میں بھی کی. تو سب سے پہلے یو اپروچ دا بینک، بورور بینک کو اپروچ کرتا ہے. یہ ایک پروسیس ہے، لیکن بعض دفعہ بینکس بھی بورورز کو اپروچ کر سکتے ہیں. دیٹ ڈپینڈز اپون دا کمپیٹیٹیو ایٹماسفیئر. اینی وے دے اپروچ ایچ ادر. آپ یہ بات کر لیجیے. اب اس کے بعد پروسیسنگ شروع ہوتی ہے. ایک کریڈٹ پروپوزل تیار کی جاتی ہے، اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے، بورورز کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے، فائنینشیل انالیسس کیے جاتے ہیں. اس میں ریشیوز انالیسس، ٹرینڈ انالیسس اور بہت سارے انالیسس ہیں. بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں آپ، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، ویئر دیز آر ایپلیکیبل. کیونکہ ہر بات میں نہیں کہ آپ سیلریڈ پرسن ہیں تو آپ سے کہیں گے بیلنس شیٹ لائیں. اف اٹ از ایپلیکیبل. 7 C's وہ کیا ہوتے ہیں، کیپیسٹی، کولیٹرلز، کیریکٹر، وہ سب ہم دیکھیں گے. 7 C's وہ دیکھیں گے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹیکنیکل اپریزل ہوتی. آپ شوگر کے لیے مشینری امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس مشینری کے بارے میں فرام دی انجینئرس اینڈ دا ٹیکنوکریٹس رپورٹ لی جائے گی، اس کی اپریزل کی جائے گی. اکنامک اپریزل، ایوری تھنگ از ان آرڈر، بیلنس شیٹ صحیح ہے، پروفٹ اینڈ لاس صحیح ہے، ایوری تھنگ از ان آرڈر. اکنامک اپریزل یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے جس میں یہ ڈیل کر رہے ہیں اس کی تو مارکیٹ ہی ختم ہونے والی. They don't have the future in the coming years. When your money will come back, your money will come back in future. By your I mean the bank's money. Technical appraisal, پورے پروجیکٹ کی appraisal.
مارکیٹنگ ایسپیکٹس، اکنامک ایسپیکٹس، یہ سب آپ دیکھیں. رسک ریٹرن انالیسس، رسک کیا ہے، ریٹرن کیا ہے، ان کا انالیسس کرنا. پھر اس کے سینکشن کے لیے لون بک کرنے سے پہلے اس کو سینکشن کرنا پڑتا ہے، اپروو کرنا پڑتا ہے. اس کے مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں کہ کتنے اماؤنٹ کا لون کون سینکشن کرے. ڈفرینٹ اتھارٹیز، ڈفرینٹ آفیسرس، ڈفرینٹ کمیٹیز، دوز آر فارمولیٹڈ. تو کریڈٹ سینکشننگ کا جو نظام ہے، جو اتھارٹیز ہیں وہ ڈسکس کرتے. اب یہ سینکشن ہو گیا، اس کے بعد ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس کمپلیٹ کرنا، ڈاکیومنٹیشن فارمیلٹیز ان کو کمپلیٹ کرنا، سیکیورٹیز لینا، ان کو ایگزیکیوٹ کرنا. کولیٹرلز کی ہم بات کریں، وہاں پر یہ سیکیورٹیز ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی. اب یہ سب کرنے کے بعد لون ڈسبرس کیا جاتا ہے، بک کیا جاتا ہے. وہ لون سینکشن ہو گیا، ڈاکیومنٹس لے لیے، اس کے بعد وہ لون آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر. لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہو گئی. یہاں سے میرا خیال ہے بات کریڈٹ مینجمنٹ کی شروع کہوں تو زیادہ مناسب نہیں ہوگا. یہاں سے بہت امپورٹنٹ فیز شروع ہوتا ہے. اب آپ نے اس کو مانیٹر کرنا ہے. پوسٹ ڈسبرسمنٹ مانیٹرنگ، فالو اپ، یہ بہت ضروری ہے. اور یہ کنٹینیوس پروسیس. لون ورک آؤٹ کریں گے، ریکوری کے لیے کام کریں گے. اگر ڈیفالٹ ہو جائے، ریکوری میں تھرو نیگوشیشن اور تھرو لیگل ایکشن. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سٹیج پر. فائلنگ آف ریکوری سوٹس بیفور بینکنگ کورٹ. یہ کچھ کریڈٹ سائیکل کے بارے میں ہے کہ کریڈٹ سائیکل بینک میں کیسے چلتا. تو اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ. Thank you.